سنخوض معاركنا معهم وسنمضي جموعا نردهم ونعيد الحق المغتصب. کئی لوگ دھوکہ دیتے ہیں، کہتے جی بدعت کی دو قسمیں ہیں، ایک حسنہ ہے ایک سیئہ ہے، ایک اچھی بدعت ہے ایک بری بدعت ہے. بھائی یہ بات ذہن کے اندر رکھے. میں نے آپ کے سامنے ایک حدیث پڑھی، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بدعت جتنی بھی ہیں کل محدثۃ بدعہ وان کل بدعۃ ضلالہ. حضور نے فرمایا ہر بدعت گمراہی ہے، بدعت کے اندر اچھائی ہو ہی نہیں سکتی ہے. لیکن یہ جو بدعت حسنہ اور سیئہ کہتے ہیں اس کی بنیاد کہاں سے ہے؟ ذرا ذہن کے اندر رکھ لیجئے کہ بدعت ایک لغت کے اعتبار سے ہے اور ایک اصطلاح کے اعتبار سے ہے. لغت کے اعتبار سے بدعت کہتے ہیں ہر نئی چیز کو، ہر نئی ایجاد کو، ہر نئے کام کو لغت کے اندر بدعت کہتے ہیں. اور ایک بدعت اصطلاحی ہے. بدعت اصطلاحی کے اعتبار سے آپ یہ تعریف جو ہے جو بڑی جامع اور معنی ہے اس کو ذہن کے اندر رکھ لیجیے. علماء نے لکھا کہ دین کے اندر کسی کام کا اضافہ کرنا یا کسی کام کو کم، دین کے کسی کام کے اندر اضافہ کرنا یا کمی کرنا. دیکھو یہاں ایک ساتھ قید لگا رہا ہوں، دین کے کسی کام کے اندر کسی چیز کا اضافہ کرنا یا اس کو کم کرنا جس کی اصل یعنی جس کی بنیاد، جس کی دلیل کتاب اور سنت کے اندر نہ ہو، جس کی دلیل کتاب اور سنت کے اندر نہ ہو. اور جو قرون ثلاثہ جس کو خیر القرون کہتے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جس کو فرمایا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، سب سے بہتر زمانہ میرا، میرے صحابہ کا، پھر اس کے بعد جو آئیں گے تابعین، پھر جو اس کے بعد آئیں گے تبع تابعین. ان کو خیر القرون، قرون ثلاثہ، یہ تین زمانے جس پر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام مہر لگا چکے، یہ بہترین زمانے ہیں. اس لیے بدعت کی اصطلاحی تعریف کے اندر علماء نے لکھا کہ ایسا دین کا کام جس کی بنیاد کتاب اور سنت کے اندر نہ ہو، قرون ثلاثہ صحابہ کے دور میں، تابعین کے دور میں، تبع تابعین کے دور کے بعد اس کو دین سمجھ کر شروع کیا ہو اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے اس کی اجازت منقول نہ ہو، نہ قولاً نہ فعلاً نہ اشارتاً. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کام کے کرنے پر نہ تو زبان سے اجازت دی ہو، نہ عمل سے اجازت دی ہو، نہ حضور نے اشارہ فرمایا ہو. لہٰذا ایسا کام کوئی بندہ ثواب کی نیت سے دین سمجھ کر کرے گا، اس کو بدعت کہتے ہیں. اور یہ وہ بدعت ہے جس پر قرآن کے اندر، جس پر احادیث کے اندر اتنی سخت مذمت آئی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہ اس کو مجھ سے دور فرما، مجھ سے دور کر دو. اس نے جس نے میرے بعد میرے دین کے اندر کسی بات کے اندر کمی زیادتی کی ہے، فرمایا اس کو مجھ سے دور کر دو. سنخوض معاركنا معهم وسنمضي جموعا نردهم ونعيد الحق المغتصب.